جس آدمی کے ساتھ یہ ناقابل یقین ہیبتناک حادثہ گزرا ہے، اس نے قسم دے کر مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں نہ تو اس کا نام ظاہر کروں گا، نہ یہ بتاؤں گا کہ وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور مجھے اپنے رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچی آپ بیتی کا لکھا ہوا مسودہ دے کر کہاں چلا گیا تھا۔ میری اس شخص سے کہاں ملاقات ہوئی، یہ بھی اپنی جگہ ایک پراسرار واقعہ ہے۔ میں ان دنوں اپنی ایک زیر تحریر کتاب کو مکمل کرنے میں بہت مصروف تھا۔ جس اشاعتی ادارے کے لیے میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، وہ کتاب کو جلد از جلد شائع کرنا چاہتے تھے۔ ایک تو وقت کم تھا، دوسرے اس کتاب کے لیے مجھے مکمل تنہائی اور یکسوئی کی ضرورت تھی، جو شہر کے ہنگامہ پرور ماحول میں ملنی مشکل تھی۔ چنانچہ میں نے ایک دن بوریا بستر باندھا اور ایک پرفضا خاموش پہاڑی مقام پر آ گیا۔ یہاں میرے ایک دوست نے گرمیوں کا سیزن گزارنے کے لیے ایک چھوٹا سا کاٹیج بنا رکھا تھا۔ گرمیوں کا سیزن نکل چکا تھا، سردیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس پہاڑی کاٹیج میں بیٹھ کر کتاب کا باقی کا حصہ 15-20 دن کے اندر ہی اندر مکمل کر سکتا تھا۔ اس پہاڑی کاٹیج میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ ایک نوکر زمان گل ہر سیزن میں وہاں موجود رہتا تھا۔ جس روز میں اس پہاڑی کاٹیج میں پہنچا، میرے دوست کا ملازم زمان گل وہاں پر موجود تھا۔ یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ زمان گل نے بتایا 1-2 دن میں برف گرنا شروع ہو جائے گی۔ کاٹیج کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں ہی میں نے کھڑکی کے پاس پلنگ بچھوا کر اپنا بستر لگوا لیا۔ آتش دان میں لکڑیاں جلائیں، پانی گرم کروا کر منہ دھویا۔ زمان گل میرے لیے کافی بنا کر لے آیا۔ بڑا سمجھدار نوجوان ملازم تھا۔ گرمیوں کے سیزن میں میرے دوست کی فیملی کے لیے یہی کھانا وغیرہ پکاتا تھا۔ اسی علاقے کے رہنے والا تھا۔ میں نے اسے پیسے دے کر ضروری سامان منگوا لیا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ میں سادہ غذا پسند کرتا ہوں اور صبح کو صرف ناشتے پر چائے پیتا ہوں۔ نہار منہ اٹھ کر چائے نہیں پیتا۔ میں شام ہونے سے پہلے پہاڑی کاٹیج پر پہنچا تھا۔ چائے پی کر میں نے گرم کپڑے پہن کر اوپر سے لمبا گرم اوور کوٹ پہنا اور ہاتھ میں چھڑی لے کر ایک پہاڑی پگڈنڈی پر سیر کو نکلا۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور درختوں پر سے خشک پتے گر رہے تھے۔ شہر کے شور و گل کے ماحول میں ایک دم پہاڑ کی خاموش فضاؤں میں آ کر مجھے ایک دم تنہائی کا شدید احساس ہونے لگا تھا۔ لیکن یہ تنہائی میرے کام کے لیے بڑی ضروری تھی۔ مجھے اپنی کتاب مکمل کرنے کے لیے اس ماحول کی ضرورت تھی۔ کاٹیج کے آس پاس کا علاقہ ویران ویران سا تھا۔ آگے جا کر نشیب میں کوٹھیاں اور کاٹیج تھے، جو سردیوں کے موسم کی وجہ سے ویران پڑ رہے تھے۔ میرے جوتوں کے نیچے آ کر چڑچڑاتے ہوئے پتوں کی آواز، بے برگو بار درختوں کی شاخوں میں سے گزرتی ہوئی سرد ہوا کی آواز کے ساتھ مل کر ماحول کو اور زیادہ اداس اور سوگوار بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں یورپ کے 1-2 شہروں میں برف باری میں سردیوں کا موسم گزار چکا تھا، لیکن اپنے وطن پاکستان کے کسی پہاڑی مقام پر سردیوں کا موسم گزارنے کا مجھے پہلی بار اتفاق ہو رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں کچھ دور تک سیر کرنے کے بعد میں واپس آیا تو کمرے کے آتش دان میں خوب آگ جل رہی تھی۔ باہر سخت سردی تھی، اس کے مقابلے میں ڈرائنگ روم خوب گرم تھا۔ زمان میرے لیے کافی بنا کر لے آیا۔ کافی پی کر میں میز پر بیٹھ گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات 8 بجے تک کتاب لکھنے میں مصروف رہا۔ اس کے بعد کھانا کھایا اور بستر میں لیٹ کر ویکٹر ہیوگو کا ایک ناول پڑھنے لگا۔ کمرے کو خوب گرم کرنے کے بعد آتش دان میں گرم آگ مدھم پڑ گئی۔ اتنے میں ملازم زمان گل آ گیا اور کہنے لگا، صاحب کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے، میں اپنی کوٹری میں سونے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں، باقی صبح کو ٹھیک 8 بجے ناشتہ کرتا ہوں۔ زمان بولا، فکر نہ کریں صاحب، 8 بجے آپ کو ناشتہ تیار ملے گا۔ آپ ناشتے میں کیا پسند کریں گے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں صرف ایک انڈا فرائی اور 2 خشک ٹوسٹ ناشتے میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ زمان کے جانے کے بعد میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کیا اور بستر میں گھس کر دوبارہ مطالعے میں مشغول ہو گیا۔ کمرے کی موم بتی بجھی ہوئی تھی۔ صرف میرے پلنگ کے سرہانے تپائی پر گہرے رنگ کے شیڈ والا
ٹیبل لیمپ روشن تھا، کھڑکی بند تھی۔ کھڑکی کے باہر سے سرد ہواؤں کا ہلکا ہلکا شور سنائی دے رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں میں کب ٹیبل لیمپ بجھا کر سو گیا۔